سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ ومولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام دوست و بزرگ و عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذکر جس کا آخری جمعہ ہے اور آج 29 تاریخ ہے اور چونکہ اہل عرب میں آج یکم سے حج ہے سعودی عربیہ میں، حجاجی کرام جو خوش بخت خوش نصیب وہ قدم وہ لوگ ان کا مال ان کا پیسہ ان کا وقت بڑا خوش بخت ہے جن کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہوا ہے۔ عمرہ کرنے والے بھی رب کے مہمان ہوتے ہیں، حج کرنے والے بھی رب کے مہمان ہیں۔ عمرہ کرنے والے بھی عام مہمان نہیں، نہ عام کسی ہستی کے مہمان ہیں، وہ رب لم یزل کے مہمان ہوتے ہیں۔ لیکن جو حجاج ہیں حج کرنے والے یہ تو پھر وغیرہ ہیں۔ بڑے خوش وقت لمحات ہیں جنہوں نے وہاں یہ لمحات گزارے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اپنے ماضی پر نظر دوڑائیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ وقت اور یہ لمحات کتنے حسین ہوتے ہیں۔ ایک لباس، زبان کوئی بھی ہے، رنگ کوئی بھی ہے، ذات کوئی بھی ہے، علاقہ کوئی بھی ہے، چال ڈھال سنگت کوئی بھی ہے، لیکن سب ایک ہی لباس میں۔ اور اسلام کا یہ حروف پرور منظر اگر بندہ عالم تصورات میں جا کر دیکھے تب پتہ چلے گا، اور تب پتہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب حجاج بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں یا منا اور عرفات کے اندر ٹھہرے ہوتے ہیں اور پھر چٹیل میدان پہ سر و سامان ہیں، کیوں؟ بات ہے کہ کہتے ہیں نا کہ قلعہ بندے دا تکڑا ہوئے نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہی اللہ کے بندے، اللہ کے گھر اور اللہ کے مہمان، پھر انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، نہ پیچھے کی پرواہ ہے نہ آگے کی پرواہ ہے، بس وہ۔ اور پھر حالات ایسے ہوتے ہیں، لوگ بعض اوقات باتیں کر جاتے ہیں کہ یار رش کے دنوں میں نہیں جانا چاہیے، اس مہینے میں جائیں گے تو رش ہے، اس مہینے میں جائیں گے تو رش نہیں ہوگا۔ لیکن بھائی دوستوں، اور پھر یہ جو جوک در جوک، اب آج اللہ کے 12-13 لاکھ روپیہ غالباً لگ رہا ہے اور لگا ہے، وہ جہاز نے لگایا ہے اور لوگ گئے ہیں۔
جب ایک دور تھا ₹1,00,000 یا ₹2,00,000 خرچہ آتا تھا تب بھی لوگ اسی طرح جا رہے تھے. آج 12-14 لاکھ لگ رہا ہے، لوگ پھر بھی اسی طرح جا رہے ہیں. بہت ساری ایسی درخواستیں ہیں جو قرآن اندازی میں نہیں آتی، لیکن سوچ سے زیادہ لوگ جو وہ درخواست جمع کرواتے ہیں. آخر اس میں راز کیا ہے؟ راز کی بات کروں تو اللہ نے پیارے ابراہیم سے فرمایا تھا، اے ابراہیم میرا گھر بنا. اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا. رب فرمایا ان لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ اکبر. ابراہیم ندا دو، ابراہیم پکارو، لوگوں کو بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے صدیاں بیت گئی جب ندا دی تھی. اب وہ ندا دینے والے ظاہراً دنیا میں نہ رہے، ان کے بعد کتنے آئے چلے گئے. امام الانبیاء علیہ السلام کا دور اقدس ہے، حضور علیہ السلام کا آج دور اقدس آج بھی ہے، کیونکہ ہم تو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے میرا نبی ہر جگہ موجود ہے. میرا نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ بھی نہیں تھا، اور جب کچھ بھی نہ ہوگا پھر بھی میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی ذات کے ڈنکے بجتے رہیں گے. کیوں کہ ایک وقت ہوگا رب کو رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس وقت بھی اللہ رب العالمین اپنے یار کا ذکر کر رہا ہوگا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضرات کرام قدر، آج اگر بات کروں میں ان حجاج کی، ان خوش بخت لوگوں کی، ان کی عظمت کی، ان کی شان کی، کہ مکہ پاک کی سرزمین میں ایک رکعت پڑھنے والے کو 1,00,000 رکعتیں پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. 1,00,000 ایک رکعت پڑھی. اور پھر اللہ کے گھر کی شان کیا ہے؟ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب اپنا گھر بار چھوڑ کر جاتا ہے نا، حضور فرماتے جب اس کی پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے، اللہ کے گھر پر پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جو اس وقت اللہ سے مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے. اور اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ جائے نا تو پھر اسے پہلے نیچی چال چلتے جانا چاہیے. دل میں تصورات میں، خیالات میں اپنی زندگی کے سارے معاملات کو رکھے، اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے، التجاؤں کے لیے کہا ہو، ان کے تصورات دل میں رکھ کر پھر پہلی نظر مارے اور کہے مولا جو کچھ میرے دل میں ہے، جو کچھ میرے دل میں ہے، کیونکہ تو غفور الرحیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے، دلوں کے راز بھی جانتا ہے، تو سوچ بھی جانتا ہے، جو میں نے سوچا ہے اس کے بارے میں بھی جانتا ہے. مولا تو علیم ہے، تو بصیر ہے، تو سمیع ہے. اللہ میں زبان کھول رہا ہوں، لیکن جو جملے میرے دل میں تھے، جو خیالات میرے دل میں تھے، جس نے جو مجھے کہا، اللہ میں اس کی طرف سے تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، اپنے گھر پر پہلی نظر کے صدقے سب کچھ عطا کر دے. یہ پہلا، جیسا کہ بندہ مہمان کسی کے گھر جاتا ہے نا تو بعد میں مشروبات آتے ہیں، بعد میں وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا ہے سادہ پانی پیش کیا جاتا ہے کہ یار بندہ آیا ہے تو اس کو کم از کم سادہ پانی پلا دے. اس کے بعد جو ہے کولڈ ڈرنک ہے، شربت ہے، یا کچھ بھی ہے، چائے کا موسم ہے تو چائے پیش کی جاتی ہے. یہ فرسٹ پہلا اللہ کی طرف سے. دیکھو ذات بڑی غفور الرحیم ہے نا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کرنی ہے. رب لم یزل، وہ کسی حیثیت کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے.
وہ تو کن کہتا ہے فیکن ہو جاتا ہے، اور فرماتا ہے میرے بندے تو چل کر آیا ہے، مانگ جو مانگتا ہے، پھر وہ بندہ جب مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر حالات لوگ بتاتے ہیں کہ جب چلے جائیں نا وہاں پہ حالات ایسے ہوتے ہیں، پھر جب اللہ کے گھر کا بندہ مہمان ہوتا ہے نا تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، کسی کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی، پھر وہ کوشش میں ہوتا ہے، جو گیا ہو خالص اس لیے کہ یار میں نے رب رسول کو راضی کرنا ہے، تو وہ پھر کوشش ہوتی ہے کہ یار میں بڑھ چڑھ کر عبادت کروں، ٹائم زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ زندگی کے لمحات بہت بہت مقدر والوں کو ملتے ہیں، کئی لوگ تڑپتے تڑپتے چلے جاتے ہیں، میسر نہیں آتا، لیکن ان کی تڑپ رائے گا نہیں جاتی۔ یہ مت بندہ سوچے، ایک بندہ دعائیں کرتا ہے ہر وقت، میں ہوں آپ ہے، دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ دعا قبول نہیں ہوتی، میری خواہش کے مطابق جو میں مانگ رہا ہوں وہ قبول نہیں ہوتی، تو بندہ رب سے مانگنا نہ چھوڑے، رب سے مانگنا نہ چھوڑے۔ کیوں کہ جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو وہ اگر نہیں دے رہا اس کے اندر کوئی حکمت ہے، یا بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں خیر و عافیت کی، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو بندہ شکوہ نہ کرے کہ میں تو یار اللہ کو ہر وقت چنگا ہی مانگتا رہنا پر میرے نال برا ہی ہوتا ہے معاذ اللہ، تو اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ میرے آگے کے لیے آسانی ہو رہی ہے، ہاں جی یہ میرے آگے کے لیے آسانی ہو رہی ہے، میں کسی پہ بات نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر میں دعا مانگ رہا ہوں، میں فرض کرو بیمار ہوں، شفا نہیں ہو رہی، طرح طرح کے ڈاکٹر حکما اطباء کے پاس گیا، مجھے شفا نہیں ہوئی، دعائیں مانگی، لیکن کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ کہے کہ یار یہ دیکھتے سی یہ اتنا بیمار ہو گیا ہے، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیوں پتہ نہیں ہے کہ تیرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ اگر کوئی آزمائش میں آیا ہوا ہو تو بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ آزما تو رب رہا ہے نا، اور رب نے تو اپنوں کو آزمایا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تاج خلت ایسے نہیں ملا، خلیل ایسے نہیں بن گئے، اللہ اکبر نعرے نمرود میں بھی ڈالا گیا۔ کیا پیغام دیا تھا؟ حق کی بات کی تھی، رب لم یزل کی توحید اور وحدانیت کا ذکر کیا تھا، رب لم یزل کی وحدانیت، اور پھر 1,24,000 نبی رسول پیغمبر آئے، ان کو بھی اللہ نے آزمایا ہے، ان کو بھی اللہ نے آزمایا ہے۔ اب نبی رسول پیغمبروں کو، اولیاء کاملین کو بھی اللہ آزماتا ہے، کسی کو کسی انداز میں، کسی کو کسی انداز میں، کسی کو رزق زیادہ دے کر رب آزماتا ہے، کسی سے رزق چھین کر رب آزماتا ہے، کسی کو بادشاہت دے کر آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی کو اولاد ہوتے ہواتے دور کر کے آزماتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں رب نے آزمایا، پیغمبر تھے، اور پھر خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، یار اے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، ستارے 10 ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو باپ کیا کہہ رہا ہے، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ سورہ یوسف پڑھ کر دیکھو پہلی آیات میں موجود ہے کہ بیٹا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹا خواب اپنے بھراواں نوں نہیں دسنا، کیونکہ وہ کوئی مسئلہ کریں گے، پھر شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو یہ آپ نے بتانا نہیں ہے، آپ کو اللہ بڑی برکتیں دے گا، بڑی عظمتوں سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے گا۔ یہ خبر ابراہیم یعقوب علیہ السلام دے رہے۔ اب چند دنوں بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی آ کر کہتے بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا، بھائی آ کر بتا رہے ہیں نہیں بھیڑیا کھا گیا۔ اب وہ جو خواب ہے اس پر تو حضرت یعقوب علیہ السلام
نے کوئی نہیں ملال کا اظہار کیا کہ یا اللہ سونے کدے تو خواب دکھانا ہے، کدے خواب دکھانا ہے تے کدے پتر کھو لینا ہے، نہ آپ نے صبر فرمایا، صبر کیا اور پھر روتے رہے باپ بیٹے کی جدائی میں روتا رہا، اور وہاں پر امتحان تھا نا، امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہے مولا میں مانتا ہوں کہ تو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، پر مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تیسرا سپارہ سورۃ البقرہ، یا اللہ تو زندہ کرتا ہے مانتا ہوں پر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمایا 4 پرندے دے، ان کو پہلے اپنے ساتھ بہلا، تیرے جب عادی ہو جائے پھر ان کو کاٹ دے، ان کی گردنیں پاس رکھ، ان کا گوشت ایک دوسرے میں مکس کر دے، مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، یہ حالات بھی ہیں۔ اب آزمائش کی بات آئی تو نارے نمرود میں بھی ڈالا گیا، آزمائش کی بات آئی تو پھر یہاں پہ بھی بات ہوئی کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا، آزمائش کی بات آئی تو دودھ پیتے بچے کو، ماں کو جنگل بیابان میں چھوڑ دیا، آزمائش کی بات آئی ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر اس انداز میں کر رہے ہیں، اس محبت میں کر رہے ہیں، اور وہ بھی تو آزمانے آئے تھے نا۔ اور پھر اسی انداز میں جب ذکر خدا کیا نا تو ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، کہا یار بیلیا تو ذکر تے بڑا چنگا کیتا ہے، ذات بھی بڑی اعلیٰ ہے، وہ کمال کی ذات ہے۔ اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہردا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہاردا۔ ایک باری اور سنا دیں، کہنے لگا پہلے ذکر کیا تھا میں نے اپنی مرضی سے، جبریل نے کہا پہلے ذکر کیا تھا میں نے اپنی مرضی سے، اب ذکر کروں گا میں تیری مرضی سے، بتا اس ذکر کے بدلے میں تو مجھے کیا دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے آدھی بکریاں دے دوں گا، ایک بار ذکر خدا سننے کے لیے، فقط ایک بار آدھی بکریاں دے دوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آدھی بکریاں دے دی، اور پھر انہوں نے کہا اللہ کا ذکر کیا، پھر کہا ایک بار اور، کہنے لگے جبرائیل کہنے لگے اب اور کیا دو گے؟ کہا کہ میں آدھی بکریاں اور دے دوں گا۔ پھر اللہ کا ذکر سنا، ذکر خدا سے محبت، یہ آزمائش تھی، لیکن اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کے ذکر سے بھی محبت ہے، اور پھر بکریاں ساری نامیں لگا دی، پھر کہا اب اور ذکر کرو۔ کہا ابراہیم بکریاں تو ساری دے بیٹھے ہو، اب تیرے پاس دینے کے لیے بچا ہی کیا ہے؟ فرمایا میری ذات بچی ہے، میری ذات بچی ہے۔ اللہ کیا کہا کہ آپ کو بکریاں چرانے کے لیے چرواہے کی جو ضرورت ہوگی نا، بس مجھے اپنے پاس رکھ لے، بس مجھے اپنے پاس رکھ لے، بس مجھے ذکر سناتے رہنا، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، تیری بکریوں کا خیال بھی رکھوں گا، تیرا نوکر بن کے رہوں گا۔ جب پھر ذکر سنایا، جب اپنی جان بھی حوالے کر دی، اپنا جسم بھی حوالے کر دیا، اپنی ذات بھی حوالے کر دی، پھر جبریل نے کہا ابراہیم تیری عظمت کو سلام ہو، تیری محبت کو سلام ہو، تجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، میں تو تیری آزمائش لینے کے لیے آیا تھا، مجھے تیری بکریوں کی پرواہ نہیں ہے، میں بکریوں کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو تجھے آزمانے کے لیے جبرائیل آیا ہوں۔ حضرات کرام قدر، میرے محبوب کے غلاموں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دن ہیں بڑے خوش بخت لوگ ہیں، میں کہتا ہوں وہ قدم، ان قدموں کے ساتھ جو مٹی لگ رہی ہے وہ مٹی اور وہ قدم بڑے خوش بخت ہیں جو اللہ کے گھر میں اس ٹائم طواف کر رہے ہیں۔ حج کے ایام ہیں، بڑے بابرکت دن ہیں،
سعودی عربیہ میں حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، یکم ذی الحج ہے، اور پھر ان 10 دنوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے 10 دنوں کی، 10 راتوں کی۔ اللہ، یہ 10 دن، یہ 10 راتیں اتنی برکتوں والے ہیں، اتنی عظمتوں والے ہیں، کیوں نہ ہو ان 10 دنوں کی نسبت بھی اللہ والوں سے ہے، کیوں نہ ہو؟ وہاں پہ زمزم پیتے ہو، کھڑے ہو کر پیتے ہو، پاکستان میں آتا ہے کھڑے ہو کر پیتے ہو، باوضو ہو کر پیتے ہو، کس لیے؟ کعبے کی طرف منہ کر کے پیتے ہو، کس لیے؟ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ جو پانی ہے، یہ زمزم ہے پانی، نکلا زمین سے ہے پانی، نکلا زمین سے ہے، لیکن اس کی جو بنیاد کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کے ایڑیوں کی نسبت ہے، اللہ کے پیغمبر کی ایڑیوں کی نسبت ہے۔ وہ ایڑیاں چلی تھی، وہ ایڑیاں گھسی تھی، وہ ایڑیوں کا زمین پر لگنا تھا۔ پیاس کی حالت میں بلبلاتے ہوئے اسماعیل پیغمبر نے جب ایڑیوں کو پتھر پر لگایا، پتھر موم ہو گیا۔ کیوں؟ بابا ابراہیم جب پتھر اٹھا رہے تھے اس گھر کی بنیادوں کے لیے، وہاں پر ابراہیم کے جہاں قدم لگے تھے، آج بھی وہ جگہ گواہ ہے، وہ قدم ایسی عظمت والے بن گئے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پیار کرنے والوں، خوش بختی ہے۔ اور پھر یہاں پر رہ کر ہم بھی شامل حال ہو سکتے ہیں۔ ہاں، روزہ رکھ کر اپنے ایک پہلا یکم ذی الحج کا روزہ رکھے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 2 کا رکھے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ، کتنی برکتیں ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، جو قربانی کر رہے ہیں کہیں بھی رہ کر، اگر وہ آج جیسا کہ ابھی تک اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو وہ آج یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ چاند نظر آنے کے چانسز ہیں، ظاہر ہے اب تو تقریباً 80% ہو جاتے ہیں۔ جب سعودی عرب میں 1 دن پہلے چاند نظر آ جائے تو پھر 80% جو ہے وہ ہو جاتے ہیں چانسز۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو جاتا ہے، رات کو 12 بجے بھی چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو باہر کے حضرات کرام قدر آج مغرب سے پہلے حجامت بنائیں، ناخن ترشوالیں، موئے زیر ناف، بغلوں کے بال یہ صاف کر لیں، اپنا خط بنائیں اس نیت سے۔ اور یہ کیوں کہ احرام کی حالت میں خارش کرنے سے بھی بال ٹوٹ جائے تو دم پڑتا ہے۔ جی ہاں، حتیٰ کہ احرام کی حالت میں کیڑا، چونٹی، جوئیں وغیرہ بھی مارنے سے دم پڑتا ہے، کفارہ دینا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں چونکہ ہم احرام کی حالت میں نہیں ہے، آزادی ہے، ثواب مل رہا ہے۔ دیکھیں اللہ کی عطا، حضور کے صدقے سے ثواب مل رہا ہے، ان کی مشابہت کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ حالت احرام میں نہیں ہے، لیکن اگر روزہ بھی رکھے اور ساتھ یہ معاملات بھی کر رہے ہیں کہ ان کو پورے 10 دن میں عید نماز پڑھنے کے بعد تک، یعنی عید نماز پڑھ کر آپ کر سکتے ہیں، عید نماز پڑھنے تک اگر آپ نہیں کرتے تو اگر پورا نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ثواب مل جائے گا۔ وہ رب کریم ہے، وہ جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، دعا کیا کرو کہ اللہ زندگی میں، کیونکہ دنیا دے سفراں تو بندہ اک بھی تے جاندا ہے، تھک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا۔ دعا کرو اللہ مجھے آپ سب کو اپنے گھر کی، اپنے محبوب کے گھر کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔